السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا، ہم جیسے نیند سے اٹھے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے سوچا کہ بس باہر کی بارش ہے، یعنی مونسون کی باہر نہیں، مونسون کی بارش ہے اور موسم اچھا ہو جائے گا۔ تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا ڈیزاسٹر بن جائے گا ہمارے لیے۔ ہمارے چھت کا جو پائپ ہے، جو ہمارے پانی چھت سے جاتا ہے نا، اس کا پائپ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا سارا پانی جو ہے ہمارے صحن میں آ رہا تھا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری یعنی کہ چھت ہے جس جگہ پہ، وہاں پہ تو اتنا وہ نہیں ہے، بارش نہیں ہے، لیکن جو چھت کی سائڈ سے ایک جگہ جو ہوتی ہے جہاں سے چھت کا پانی باہر گلی میں جاتا ہے، وہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کا سارا پانی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ ہماری صحن میں آ رہا تھا اور اتنا کوئی شدید قسم کا تیز بارش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہمارا جو گھر کا جو بیک سائڈ ہے، جہاں پہ ہم نے کچن گارڈن بنایا، وہ تو سارا ایسے پانی سے بھر گیا تھا۔ لیکن میں نے اس کے بعد کی کلپس اتنے ریکارڈز نہیں کیے ہیں، جو جس ٹائم بارش شروع تھی اس وقت میں نے ریکارڈ کیا۔ یہ دیکھیے آپ، ہمارے چھت کا پانی جو ہے وہ بالکل ہمارے صحن میں آ رہا ہے اور آپ اس کی رفتار چیک کریں، یہ اتنا تیزی سے جا رہا ہے، اتنی کوئی شدید قسم کی تیز بارش تھی۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کی بارشیں کرے ہر جگہ پہ۔ بارش سے موسم تو کافی اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ کافی زیادہ تیز بارش تھی اور ہمارا جو یہ پائپ تھا پانی والا، یہ بھی ٹوٹ گیا، تھوڑا بہت نقصان ہو گیا ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور جو ہمارے گھر کا بیک سائڈ تھا، وہ تو جو کچن گارڈن، وہ تو ایسے پانی سے بھر گیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو ہمارے یعنی ہم نے بیج کاشت کیے تھے دھنیا کے اور سبزیوں کے، جو ابھی نیو کاشت کیے تھے، وہ تو سارے ختم ہی ہوئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ پانی جب اس کے اوپر اتنا زیادہ ٹھہر جاتا ہے، پھر جو بیج ہوتا ہے نا زمین میں، ہم نے ابھی ریسنٹلی کاشت کیا تھا نا، اس کے اوپر جب پانی زیادہ دیر تک رہتا ہے تو وہ پھر پانی کے ساتھ یعنی کہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ گرو نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح جتنے بھی بیج اور وہ کاشت کیے تھے نا، وہ سارے ختم ہو گئے، سب ختم ہو گیا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش مسلسل اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ بس آپ کی کیا بتائیں۔ یہ ہم کچھ چیزیں اندر کر پائے اور کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے باہر رہ گئے تھے، جیسے چارپائی بھی ہو گئی، بچوں کی چیزیں ہیں، چیئرز ہیں، اور یہ ساری جگہ جو ہے نا، یہ تو فی الحال بارش ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی اس کو ہاف آورس ہوا ہوگا۔ جو اس طرح کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس رفتار سے ہے بارش، اور اس کی بارش کے بعد جو ہے یہ ساری جگہ جو ہے نا، آپ کو ایک جگہ یہ جو ہے نا وہ سوکھی ہوئی نہیں ملے گی، اتنا پانی ٹھہر گیا ہے۔ بس پھر ہم لوگ تو اس کے نکالنے کا وہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح نکالیں، اور یعنی کہ ہم نکال بھی نہیں سکتے، کس طرح نکالے، گلیوں میں خود اتنا پانی ہوتا ہے، ساری گلی تو بغیر اس کے بھی بارشوں کی بھی ساری گلی بری ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں سے پانی نکلتا ہے، کیونکہ نکاسی کا کوئی خاص اتنا انتظام نہیں ہوا ہمارے ایریا میں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے جو چولہا ہے وہ بھی سارا گیلا ہو گیا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے تال رکھ دیا ہے کہ زیادہ خراب نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی جو ہم نے لپائی کی تھی وہ ساری خراب ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو بھنڈیاں ہیں، یہ تو خیر بھنڈیاں ابھی بھی ویسے بھی اس کے اوپر نہیں لگ رہی نا، ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو نکالیں گے، ادھر کچھ اور بھی کاشت کریں گے۔ اور یہ جو یہ سائڈ ہے نا، یہ جہاں پہ زیادہ پانی ٹھہر گیا، یہاں پہ میں نے شملہ مرچ بھی کاشت کیے تھے، بیج سے میں گرو کرنا چاہتی تھی، وہ کاشت کیے تھے، ٹماٹر کاشت کیے تھے، اور دھنیا تھی، اور وہ تھے کیا نام ہے، کچھ سبزیوں کی بیج تھی، یہاں پہ یہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے ادھر کاشت کیے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ پھر میں آ گئی تھی چھت کے اوپر، کیونکہ ہمارے چھت پہ جو پانی کا پائپ ٹوٹ گیا تھا، میں نے کہا کہ چلو اب ویسے بھی پانی بارش ہے تو اس سے ہم چھت کی تھوڑی وہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ
بارش سے پہلے اتنی اچھی خاصی آندھی آئی تھی اور اس سے گند ادھر ادھر ہو گیا، کافی زیادہ گند بھی جمع ہوا پڑا ہوتا ہے کیونکہ چھت جو ہے ہم اتنا کوئی خاص یوز نہیں کرتے، تو اس وجہ سے گند زیادہ پڑا رہتے، صفائی وفائی اتنی نہیں ہوتی جیسے نیچے پورشن کی ہوتی ہے، وہاں جہاں پہ بندہ رہتا ہے وہ وہاں کی تو صفائی کر لیتا ہے اور چھت کی اتنی کوئی خاص نہیں کرتی۔ میں نے کہا چلو وائپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کی ہم صفائی کر لیتے ہیں۔ صفائی تو خیر میں تھوڑا جھاڑو کے ساتھ بھی کرتی تھی، جس سے میں کمفرٹیبل ہوتی تھی میں اسی سے کر لیتی تھی، لیکن اتنی زیادہ تیز بارش تھی یہاں پہ، اتنی محسوس نہیں ہوتی آپ لوگوں کو کہ نہیں لگے گی نا، کیونکہ یہ میں نے امبریلا اٹھایا تھا اور میں اس کے امبریلا کے نیچے سے ہی مطلب میں وائپر لگا رہی تھی اور اس کے باوجود میں ساری گیلی ہو گئی تھی، اس سے میرے کپڑے سارے خراب ہو گئے تھے۔ اور یہاں پہ اتنا کچرا بنا ہوا تھا کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا، وہ جو چیز ڈھونڈتے ہیں پھر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں گڑیوں کے، اور یعنی کہ کھیلتے رہتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے ان کو وہ چھت کے اوپر آ جاتے ہیں، گلی میں ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، اور وہ پھر جب دھوپ ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ چھت پہ کھیلتے ہیں۔ یہاں پہ اب دیکھیے یہ میں سارا کچھ صاف کر رہی ہوں، اور بارش یہاں پہ ایسے ہے نا، ایک دن بارش ہو جاتی اگلے دن پہ اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگلی صبح آپ دیکھیں گے کہ اتنی کوئی شدید قسم کی دھوپ نکلتی ہے اور پھر اتنی گرمی ہو جاتی ہے، اور ایسے حبس کا موسم ہے، بارش شروع ہو تو اچھا خاصا گزارا ہوتا ہے، جیسے بارش رکتی پھر جو تھوڑی بہت ہوا پہلے بارش سے پہلے چلتی ہوتی ہے نا وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا سارا کچرا میں نے جمع کر لیا تھا چھت کے اوپر، اور پھر اس سب کو میں پھینک آئی ہوں، اس کے بعد میں نے صاف کر لیتا۔ میں نے کہا کہ یہ جو تھوڑی بہت مٹی جو دیواروں کے ساتھ چپکی ہے، سوری دیوار کے سائڈ کے ساتھ نا، تو اس کو میں جو ہے نا جھاڑو کے ساتھ صحیح صاف کر لوں گی، کیونکہ وائپر سے اتنی کوئی اچھی سے صفائی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہوگا یہ تھوڑی بہت مٹی ہے، اور یہ ویسی صاف نہیں ہوتی، ابھی ویسی بھی بارش شروع ہے، میں نے کہا کہ چلو پانی تو گھر کا بچت ہو جائے گی، اسی سے صاف کر لیں گے، اور بہت پیارا صاف ہو گیا تھا کیونکہ یہ بارش بہت زیادہ تیز تھی، پانی اتنا تیز تھا کہ صفائی اتنی پیاری ہوتی، پتہ نہیں گناہ ہوگا یا نہیں بارش میں جھاڑو دینے کا، لیکن میں نے کہا چلو بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح جھاڑو لگا لی تھی میں نے۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں یا نہیں، اور وہاں پہ بھی کیا حبس کا موسم ہے یا نہیں۔ یہاں تو اتنا کوئی حبس ہے کہ پنکھے کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے، پنکھا ہو کولر ہو اس کے سارے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کام کرتے کمپلیٹ کرتے، صبح جلدی کام کمپلیٹ کر لیتے گھر کے، پھر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی کوئی شدید قسم کی بارش کریں گرمی ہے کہ بس انسان کے دل کو کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کون سا مہینہ ہے یہ والا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اس میں اتنا حبس ہوتا ہے، ہوا نہیں لگتی نا، پتہ نہیں کتنے دن اور رہتے ہوں گے، اس کا اللہ تعالیٰ خیر سے گزارے اس کو، آمین۔ اور یہاں میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ سے اب میرے چینل پہ اچھے خاصا وہ آ رہا ہے، یعنی اچھا رسپانس آ رہا ہے، سبسکرائبرز بھی بڑھ رہے ہیں اور ویوز بھی آ جاتے ہیں نا، تو میری آپ سب سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی میرا چینل جو ہے نا اس کو سبسکرائب کر دے، اور اچھے خاصے ایک دو کمنٹس بھی کر دیا کریں، تاکہ مجھے موٹیویشنل ملے اور میں موٹیویٹ ہو سکوں، اچھے ولاگز بنا سکوں، کیونکہ جب انسان کو کوئی رسپانس ملتا ہے نا دوسری سائڈ سے، تو انسان کہتا ہے کہ اچھا اب میں نے یہ کیا ہے، میں اس سے اچھا اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گی نا، تو میرا بھی یہ ہے کہ بس میں وہ کہتے ہیں نا کہ سہارا بس مل جاتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے، تو بس مجھے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے جو بھی دیکھنے والے ہیں نا، مجھے اس کے لیے یہ سب کچھ بنانا ہے جو دیکھ رہے ہیں نا،
تو بس کوشش کروں گی کہ میں اس کے لیے اچھے اچھے ولاگز بنا سکوں. میں ایسے ہے نا کہ اب چھٹیاں ہیں تو گھر میں اسٹک ہوئے پڑے ہیں. اسٹک تو خیر ایسے نہیں ہے، لیکن بس باہر گرمی ہے، باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا. جیسے اسکول کھلیں گے پھر تو انشاءاللہ باہر کے ولاگز بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. جو ہمارا روٹین ہوتا ہے، جیسے ہم جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کافی دور ہے ہمارا اسکول، تو وہ سارے ولاگز آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملیں گے. جس طرح ہم لوگ جو ہمارا روٹین ہوتا ہے نا، وہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈے بائی ڈے انشاءاللہ شیئر کروں گی. اور جب چھٹیاں ہوتی ہے تو انسان ایسے سست ہو جاتا ہے، بس گھر میں نہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا نا. اور جیسے ہم لوگ ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوتے ہیں نا، جیسے اسکولز اور یعنی جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ وہ لے آتا ہے نا، طاقت لے آتا ہے، انرجی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو بھی اپنا اس طرح اچھا خیال رکھ لیتا ہے. اسکن کیئر ہے، چاہے بالوں کا ہے، اپنا بھی اچھے سے خیال رکھتے ہیں. ہر چیز جو ہے نا اس کی ٹائمنگ سیٹ کر لی جاتی ہے کہ میں نے اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کرنا ہے. سب کچھ جو ہے نا اس کی باقاعدہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اور اسی کے مطابق انسان چلتا ہے. پھر لائف جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسی جیسے انسان کے ذمہ کوئی کام ہوتا ہے نا کہ اتنے ٹائم تک اپنے یہ کام کرنا ہے، تو پھر ہمارا وہی روٹین بن جاتی ہے نا کہ اتنے ٹائم میں نے تیار ہونا ہے، اتنے ٹائم میں ناشتہ بنانا ہے، کرنا ہے، اور پھر اسٹاپ کے لیے نکلنا ہے جہاں سے گاڑی ہمیں پک کرنے آتی ہے نا. تو سب کچھ لائف جو ہے نا وہ پھر پراپر ایک یعنی کہ ایک رولز ریگولیشن کے مطابق چلتی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تھک بھی جاتے ہیں کہ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 3 منتھس کی چھٹیاں ہیں یہ جلدی لائیں، اور تاکہ ہم لوگ آرام کر سکیں، کیونکہ پورا سال ہم لوگ تھک جاتے ہیں. یہ پھر تھوڑی بارش کے بعد جو ہے نا بارش تھوڑا سوکھ گئے، یعنی ختم ہو گیا تھا. میں نے چھت کا پانی جو ہے نا وہ سارا نکال دیا تھا وائپرس کے ذریعے. اور یہ اس سائڈ پہ جہاں پہ میں جھاڑو لگا رہی تھی یہاں پہ پانی نہیں جمع ہوا تھا، دوسرے سائڈ پہ جمع تھا پانی. پھر میں نے اس کو وائپر سے نکالا ہے، اور پانی جو ہے وہ بھی میں نے گھر کی طرف سے کی سائڈ پہ نکالا تھا، کیونکہ جو باہر کا سائڈ ہے نا جہاں سے پانی گلی کی طرف جاتا ہے وہ پائپ کو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ وہ ٹوٹ گیا تھا. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد موسم اچھا تھا اور بارش سٹارٹ تھی. پھر میں نے کہا کہ چلو ایک کپ اور چائے بنا لیتے ہیں. یہ ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ناشتہ تو ہم نے کب کا کھا لیا تھا، یہ ایسے 11-12 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا چلو گھر والوں کے لیے بھی چائے بنا لیتی ہوں، اور خود بھی بیسیکلی میرا خود دل تھا کہ میں چائے پی لوں، تو بس پھر سوچا کہ میں پیوں گی اور باقی دیکھیں گے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر میں نے کہا چلو سب کے لیے بنا لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ چائے نہیں تھا، تھوڑا ہو چائے، اچھا ہو، لیکن اچھی چائے ہونا تو تھوڑا بھی ہو تو بس انسان کا جو ایک کریونگ ہوتی ہے چائے پینے کی، یا ایک جو ہیبٹ ہوتی ہے انسان کی، جن کو زیادہ چائے اچھی لگتی ہے نا ان کو پتہ ہے کہ چائے کا کتنا نشہ ہے. تو بس وہ پھر پورا ہو جاتا ہے چائے، تھوڑا چائے بھی مل جائے لیکن اچھا چائے ہو. یہاں پہ میں نے کہا کہ گھر کے کھلے دودھ سے نہیں بناتے، کیونکہ کھلا دودھ آج کل اتنا کوئی فضول ملتا ہے، اس سے پانی کی طرح ہوتا ہے، بالکل فضول نہیں بولتے کیونکہ گناہ ملے گا. اور لیکن ہمارے سائڈ پہ جو وہ ہے دودھ، وہ اتنا پانی کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایسے اگر شاپر سے اس کو کسی پتیلے میں نکالو نا تو شاپر میں ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آپ نے پانی سے دھوئی ہو، اتنا کوئی پتلا دودھ ہے. پھر میں نے تھوڑی سی پانی لیا، بلکہ تھوڑا نہیں تھا، 1.5 گلاس پانی تھا، اور اس میں ایک ملک پیک میں نے ڈال دیا. حلیب والا دودھ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایک اول پر والے ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگ جب بھی مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے ہم لوگ پھر ڈبہ پیک دودھ یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس سے چائے بہت اچھی بن جاتی ہے. یہاں پہ میں نے چائے کی پتی ڈال دی ہے، اور میری عادت ہے میں جب چائے بناتی ہوں نا تو میں اس کو کافی ٹائم لے کے یعنی لگاتی ہوں. ویسے تو میں اتنا چائے نہیں بناتی، ہاں جب اسکول جاتی ہوں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے میں سب سے پہلے اٹھتی ہوں تو پھر میں بناتی ہوں.
لیکن ایسے گھر میں کوئی اور بھی کبھی سسٹر بنا لیتے ہیں، کبھی بھابھی بنا لیتی، کبھی امی بنا لیتی ہے۔ اور میں جب بھی بناتی ہوں نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھی چیز وہ، یعنی میں زیادہ کام تو اتنے میرے ہوتے نہیں ہیں، لیکن جو ہو کام میں کرتی ہوں نا پھر اس کو پورے دل سے کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے پہلے پانی کو تھوڑا بہت ابال لیا تھا نا، جب میں نے پانی پہلے ڈالا تھا اس کو تھوڑا ابال لیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے اس میں دودھ ڈال لیا تھا، اور اس کے بعد پتی اور چینی میں ایک ساتھ ڈال لیتی ہوں۔ پھر جو تب تک جب چائے جو ابل جاتی ہے نا پھر اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں نا، اور یہ ابل جاتے ہیں، جیسے اس میں ابال آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں اس کو ایسے، یہ جو چائے کا سکوپ بولتے ہیں یا مگا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ میں اس کو جیسے کوئٹہ ہوٹل والے کرتے ہیں نا اس طرح کرتے ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے چائے کی پتی ڈالی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ ایک ابال سے اس کا پورا کلر نہیں نکلتا نا، تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا بہت ابال بن جائے، اور پھر میں اس کو دوبارہ سے اس طرح یعنی کہ اچھالتے رہتی ہوں، کیا پتہ نہیں مجھے تو صحیح سے الفاظ بھی نہیں آ رہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، جیسے ہوٹل والے کرتے ہیں نا، جیسے ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، میں اس طرح پہلے کوشش کرتی ہوں کہ اس کے اوپر ایسی ساری ابال آ جائیں، پتی جو ہے اس کا میں کہتی ہوں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا دودھ اچھا خاصا ڈال لیتے ہیں، لیکن اس کا پتی کا رنگ صحیح، چائے کی پتی کا رنگ وہ صحیح نہیں، اس میں جوش نہیں دیتے نا، تو ایسے سفید چائے ہوتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتی ہوں خیر تھوڑا اس کا کلر چینج ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے چائے کی پتی ڈالی ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا کلر صحیح سے چائے میں آئے، تو یہاں پہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ بار بار اس میں ابال آئے، اور میں اس کو پھر دوبارہ سے اس طرح چائے کے سکوپ سے اس کو ایسے، یعنی کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو یہ تو پھر گرنے لگتا ہے نا، اور اس طرح کرو تو چائے کو ایسے اوپر سے ڈالو نا تو پھر یہ چائے جو ہے یہ پتیلے سے نیچے نہیں گرتی، اور اس کا جو ہے آپ لوگ اس طرح ٹرائی بھی کر لیں، کافی ٹائم لگائے نا اس کے اوپر، یہاں پہ ٹائم لگانا چاہیے نا، تو اس کا کلر بھی بہت پیارا آتا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ جو چائے کی پتی کا کلر ہے اس چائے میں بالکل پورا، یہ نہیں کہ اس کو چائے کی پتی جو ہے نا اس کو جیسے نچوڑتے ہیں نا کسی چیز سے کوئی کلر یا کچھ نکالنے کے لیے نا، میں بھی اس طرح پورا جتنی بھی چائے کی پتی میں کلر ہوتا ہے سارا چائے میں نکال لیتی ہوں، اس طرح کر کے یہاں پہ میں کافی زیادہ ٹائم لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائے کا کلر پہلے جو تھا نا ایسے وائٹ کلر کا تھا، اب آہستہ آہستہ ایسے ڈارک ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس کو کافی ٹائم سے وہ کر رہی ہوں، اس طرح بار بار اس میں یہ اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ چائے کی پتی کا کلر اچھے سے آ جائے۔ اور اس طرح کا چائے جو ہے نا، جو پہلے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جو چائے سالن بناؤ یا چائے بناؤ، جتنا اس میں چمچ ہلاؤ گے نا، چائے سالن میں ہی کیوں نہ ہو، اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے نا، کہ ذائقہ آتا ہی چمچ سے، کیونکہ آج کل تو اتنی جلدی ہوتی ہے ہم سب کو کہ بس ابھی صحیح سے ٹماٹر یا پیاز گلے نہیں ہوتے، پیاز صحیح سے براؤن نہیں ہوتے، ہم لوگ ٹماٹر ڈال دیتے ہیں، پھر ٹماٹر صحیح سے گلے نہیں ہوتے، ہم لوگ سبزیاں یا دال یا جو چیز بناتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اس کا ذائقہ ایسے نہیں آتا ہے جیسے ہماری امیاں بناتی ہیں نا، بہت مزے ذائقہ ہوتا ہے اس کا، ہر کوئی کہتا ہے نا کہ امیوں کا ہاتھ کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرتی ہوتی ہے نا اس کو سالن بنانے کو، بار بار اس کی چمچ ہلاتے، ہر چیز جو ہے نا اس کو پراپر ٹائم دیتے ہیں، جلدی نہیں کرتے کسی بھی چیز میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 کپ میں نے رکھے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، اور میں بالکل پوری ایمانداری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایمانداری سے ایک مگ جو ہے ہر کپ میں پہلے ایک ڈال لوں، اس کے بعد پھر جتنا بچے گا نا، پھر جس کو زیادہ چائے اچھی لگتی ہے نا اس کو تھوڑا بہت زیادہ دے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کس کو زیادہ چائے پسند ہے اور کس کو نہیں، تو بس پھر اس طرح میں نے کہا کہ میں نے جو میرا اپنا کپ ہے، میں نے سب سے زیادہ کم چائے جو ہے نا اپنے کپ میں لیا، میں نے کہا چلو دوسرے انجوائے کر لیں، میرا خیر ہے، کیونکہ میں تو خود بنا رہی ہوں، مجھے ویسی چائے اتنی کوئی خاص پسند بھی نہیں ہے،
مل جائے تو بڑے شوق سے پی لیتی ہوں، اگر نہ ملے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اسپیشل میں کہتی ہوں کہ مجھے چائے چاہیے یا اس کا مجھے چائے کی ضرورت ہے، اتنی کوئی خاص چائے لاور نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جب بھی بارش ہوتا ہے نا، کوئی ہم لوگ کبھی چائے بنا لیتے ہیں، کبھی سموسے منگوا لیتے ہیں، یا کبھی ہم لوگ پکوڑے گھر میں بنا لیتے ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بارش اچھی ہوتی ہے، موسم کافی چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے بعد بارش کے بعد کا جو حبس ہوتا ہے نا، وہ برداشت کرنے والا نہیں ہوتا۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں بارش مانگے اللہ سے یا نہ نہیں مانگے، سمجھ نہیں آتا، ایسا کچھ موسم بنا ہوا ہے۔ لیکن خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس کے مہینے ہیں، وہ کبھی اتنی گرمی میں سردی بنا لیتا ہے اور کبھی سردیوں میں گرمی بنا لیتا ہے، تو ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، کیا بناتے ہیں؟ پکوڑے زیادہ بنا لیتے ہیں یا چائے بناتے ہیں؟ اکثر گھروں میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ چائے اگر بنتی ہے تو پکوڑے ضرور بنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا صرف چائے پی لیتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا، جب ان کو چائے ملتی ہے تو وہ کہتے کہ نہیں پھر چائے کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا نا، چائے کے ساتھ کچھ بھی نہیں لیتے، وہ کہتے کہ چائے کا اپنا الگ ہی وہ ہے، ٹیسٹ ہے، اور اس کا یعنی اس کے ساتھ یہ چائے کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم چائے کے ساتھ کچھ کھائیں اور چائے پی لے، پھر چائے کا پتہ نہیں چلتا، چائے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں لیتے۔ تو یہاں پہ میں نے سب کے لیے یعنی سب کے لیے نہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ سے گھر میں کافی زیادہ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، ہم لوگ ہیں، بچے تو ویسے بھی بارش میں کھیل رہے تھے، ادھر ادھر نہا رہے تھے اور کچھ کھیل رہے تھے، بچے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں بارش دیکھ کے نا۔ اور یہاں پہ اکثر رات کو بارش ہوتی ہے اور آج دن کے ٹائم تک شروع تھا، یعنی رات سے دن کے ٹائم تک شروع تھا، تو اس وجہ سے بچے خوش تھے، نہا رہے تھے۔ یہاں پہ پھر ہم نے سکی وہاں پہ وہ تھے گھر میں پڑے تھے، سوچا کہ یہ بھی ان کے ساتھ کھا لو تو مزہ اور یعنی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز انسان کے پاس اویلیبل ہو اسی ٹائم تو اس کے ساتھ کھا لیتا نا۔ میں نے سب کے چائے دے دی تھا، ایک جو چائے ہے یہ میرا چھوٹا بھتیجا ہے، چھوٹا تو اتنا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے گھر کے یعنی شاپ سے کوئی نہ کوئی چیز ہم لوگ منگوائے تو وہ ایزیلی لے آتا ہے، اس کو ہم نے بھیجا تھا سموسے کے لیے اور میں اس کا چائے رکھ رہی تھی۔ بس آج کا ولاگ اتنا۔